السلام علیکم جی. بہت بڑا قومی مسئلہ لے کے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جو ہے یہ مطلب کہ اتنا اہم ایشو ہے کہ اس کے اوپر سرکار کی اور آپ کی اور میری نیندیں اڑ جانی چاہیے. یعنی کہ تباہی پھرنے لگی ہے، بیڑا غرق ہونے لگا ہے. لیکن یہ کیا ہے ایشو؟ یہ بڑا خوفناک ایشو ہے. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ نہیں، پہلے آپ یہ ایک پاکستان کے نامور صحافی ہیں، ان کی یہ والا کلپ سن لیں. اگرچہ وہ کلپ شروع میں ہم تھوڑا سا آپ کو دکھائیں گے ان کا چہرہ، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ آواز انہی کی آواز تو آپ پہچانتے ہی ہیں ان کی. ماشاءاللہ وہ بہت بڑے اینکر ہیں اور بہت بڑے تجزیہ نگار ہیں. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، اور چونکہ میں نے یہ بات سنبھال کے رکھی تھی، اور ایک سال پہلے کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، تو اب چونکہ ایک سال تقریباً ہو گیا ہے، بلکہ ایک سال سے زیادہ ہی ہو گیا ہے، ہاں تقریباً ایک سال ہو گیا جی اس بات کو. 28 فروری کو پاکستان میں کرونا کا پہلا مریض جو تھا وہ سامنے آیا تھا. اور ہم سال کے جن دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان دنوں حکومت کی، سندھ حکومت کی، وفاقی حکومت کی آپس میں لڑائی چل رہی تھی کہ سندھ حکومت کہتی تھی کہ کرونا آ گیا ہے، وفاقی حکومت ٹوٹل ڈینائل میں تھی، ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم صاحب ماسک نہیں لگاتے تھے اور وہ کہتے تھے کرونا کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. اس وقت ہمارے اس عزیز کلیگ نے جو تھا وہ تبصرہ کیا تھا. پہلے ان کا تبصرہ. اور اس سال کے آخر تک یہ جو تعداد ہے یہ ہو جائے گی 11 کروڑ 60 لاکھ، تقریباً 12 کروڑ بچے پیدا ہوں گے. اور اس کی ریزن ظاہر ہے، اس کی ریزن یہی ہے کہ جناب کوئی اور معمولات زندگی تھے نہیں، تو یہ کام ہوا. اس میں خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ریسرچ باقاعدہ شائع ہو چکی ہے. اب دیکھیے کتنی امپورٹنٹ بات کیا انہوں نے. پاکستان کی آبادی کتنی ہے اس وقت؟ سرکاری طور پہ 22 کروڑ سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے. اور 22 کروڑ کے اندر 12 کروڑ نئے لوگوں نے آنا ہے. مطلب کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ 22 کروڑ کی آبادی جو ہے ان میں سے 50% جو ہے وہ خواتین ہیں اور 50% مرد حضرات ہیں، اور ان کو کرونا میں ایک کام کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم یہ فرض کر لیں، اگرچہ پاکستان کے اندر جو یوتھ ہے اس کی پاپولیشن جو کہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے ٹین ایج تک 20 سے لیس کا جو یوتھ ہے، جو نسل ہے، اس کی پاپولیشن 40% ہے. تو اس 40% کو تو فارغ کر سائڈ پہ کر دیجئے، کیونکہ تین میں تو بہت ہی ریئر شادیاں ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے. وہ 40% نکال دیجئے، تو 22 کروڑ میں سے 40% نکلا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 کروڑ جمع 4 کروڑ جمع 1 کروڑ، یعنی کہ 9 کروڑ تو نکل گئے. اچھا، اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ تقریباً 20% آبادی جو ہے وہ بزرگ حضرات کی ہے. تو 20% وہ نکال دیجئے، 4 وہ بھی نکال دیجئے، ٹھیک ہے. تو 9 جمع 4 22 کروڑ میں سے 13 کروڑ نکل گئے، تو اس کا مطلب ہے باقی بچے 9 کروڑ. اور اگر 9 کروڑ کو فرض کر لیا جائے کہ وہ ان میں سے آدھے خواتین ہیں تو آدھے مرد حضرات ہیں، تو پھر کنسیو تو خاتون نہیں کرنا ہے نا بچہ، ٹھیک ہے. مردوں کو کنسیو کرنے کی تو ابھی تک ٹیکنالوجی نہیں آئی. تو 4.5 کروڑ خواتین جو ہیں بقول ہمارے ان محترم تجزیہ نگار کے، اگر وہ بچے جنم دیں گی تو وہ 4.5 کروڑ بچے ہوں گے. تو 12 کروڑ کیوں کیتے جائے؟ وہ اس میں ٹرپلٹ ڈالیں. اور دیکھیں نا یوسف رضا گیلانی صاحب کے، یہ علی موسیٰ گیلانی جو یہ ٹرپلٹ ہے نا، 3 بیٹے ہوئے تھے نا ان کے، تو ٹرپلٹ ڈالیں گے تو پھر جا کے 12 کروڑ ہوگا. ادروائز جو ہے یہ کام نہیں ہونے لگا. یار 22 کروڑ لوگوں کی آبادی میں کرونا کے باعث، یہ وہ بیمار ذہنیت ہے نا کہ جو فردوس عاشق افغان بھی پہلے کہہ چکی ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہوگی تو آبادی میں تو اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہ وہ والی بیمار ذہنیت ہے. اور یہ اتنے ذہنی طور پہ مجروح اور بیمار لوگ ہیں کہ ان کی بات سننے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے پلیگڈ ہیں کہ ان کی بات سننے والا بھی جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے ان کے اثر میں رہتا ہے اور ذہنی مریض ہو جاتا ہے. تو اس ذہنی مریض کو کم از کم گنتی تو سکھا دے جنہوں نے اس کو گود میں لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے.
وہ کم از کم اس کو چلے امریکہ کے شہروں کے نام نہیں پڑھواتے ہم اس سے, چلیں جی وہ انگریزی میں تھے ٹھیک ہے, لیکن یار میرا مطلب ہے گنتی سے اتنا بڑا کھلواڑ, ہنسا جو ہوتا ہے وہ مجرد ہوتا ہے, دو ہوتا ہے, تین ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے, وہ 1.5 نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ الگ ایکسپریشن استعمال کریں گے. آپ اگر 1.5 لکھنا چاہ رہے ہیں تو 1 لکھ کے گزارا نہیں ہو سکتا, یہ غلط کہلائے گا. آپ 1.5 لکھیں گے ٹھیک ہے, اور اسی طرح اگر آپ 3.25 لکھتے ہیں تو 3.25 لکھیں گے ٹھیک ہے. 3 لکھنے سے گزارا نہیں ہو سکتا. مجرد فیکٹس کے حوالے سے یا حقائق کے حوالے سے یا ہنسوں کے حوالے سے جب آپ بیان کرنے پہ اترتے ہیں تو بھائی جان اس وقت صرف ایک 120 ملین جو ہوتا ہے وہ 12 کروڑ ہوتا ہے. 22 کروڑ کی آبادی کے اندر اس شخص نے 12 کروڑ لوگوں کا اضافہ کر دیا. تو میں اس بارے میں فکر مند ہوا کہ اگر 12 کروڑ بچے اس دنیا میں اس گزشتہ 3 مہینوں میں اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں تو ہسپتالوں کو تو فلڈ ہو جانا چاہیے. وہاں پہ تو میرا مطلب ہے کہ اللہ معافی دے, سڑکوں پہ یہ کام ہونا چاہیے, اور گھروں کے اندر سے ہمیں فون آ رہے ہوں, خوشخبریاں آ رہی ہوں کہ فلانے گھر بھی منڈا آیا ہے تو فلانے گھر بھی اللہ نے رحمت کیتی ہے ٹھیک ہے. ایسا کوئی صورتحال نہیں ہوئی. تو کیا یہ صاحب جو ہیں اللہ ان کو عقل دے, ان کو ہدایت دے, جس کا کوئی امکان نہیں ہے ویسے, لیکن کیونکہ وہ اپنے آپ کو الٹیمیٹ ٹروتھ سمجھتے ہیں, تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور تھوڑی سی شرم بھی دے تو یہ قوم سے اپنی اس گناہ کی معافی مانگے اور اس قوم کا جان چھوڑ دے. کیونکہ بہت سارے ایسے نااہل لوگ جو کہ مسلط ہو جاتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے میری اوقات اتنی نہیں ہے, انہیں پتا ہوتا ہے میری بساط اتنی نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ ایک سیٹ پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے, تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ جو حماقتیں ہوتی ہیں یہ ان کے لیے بڑی بینیفیشری ہوتی ہیں, کیونکہ پڑھا پڑھایا سکرپٹ بولنے کے نتیجے کے اندر جو پھر بارشیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ٹھیک ہے نا, مفادات کی اور ڈالروں کی, وہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے, اور قومی خزانے سے ہوتی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی تھی کہ یہ جو پاکستان کے اندر یہ جو بقول ان صاحب کے بحران آ گیا, 12 کروڑ بچے نئے پیدا ہو گئے ہیں, ان کے لیے ہم نے سکولوں کا بھی اہتمام کرنا ہے, اور جن ہسپتالوں میں آئے ہیں وہ ان ہسپتالوں کا بھی اہتمام کرنا ہے. پھر یہ 12 کروڑ کی آبادی رہے گی کہاں پہ, کیونکہ اس وقت بھی پاکستان میں اپنا ذاتی گھر جو ہے وہ 35 سے 40% لوگوں کو دستیاب ہے. باقیوں کو جو جس جگہ پہ رہتے ہیں اس کو گھر نہیں کہا جا سکتا, اور یا پھر جو کرائے پہ رہتے ہیں, یہ اتنی بڑی آبادی کے پاس اگر اپنا گھر نہیں ہے تو یہ جو تقریباً 55% آبادی ایک سال میں جو نئی ایڈ ہو گئی ہے, تو یہ تو بہت بڑا انٹرنیشنل کرائسس ہو گیا. ہمیں اقوام متحدہ کی مدد طلب کرنی چاہیے اگر ہم ARY کے ویورز ہیں, اور یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود لمیٹڈ ایڈیشن میں ہمارا شمار ہوتا ہے, تو ان کو اس کے اوپر ٹرینڈ چلانا چاہیے اور قاضی فائز عیسیٰ کی جان چھوڑ دینی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, نیچے ہمارا ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے ڈسکرپشن کے اندر, اور ہمارا فیس بک پیج بھی لائک کر دیا کریں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.